الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام۔ تمام ناظرین خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مختصر طور پر آپ کی خدمت میں روزانہ پیش کیا جا رہا ہے، سلسلے کا درس نمبر 108 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4۔ کل ہم نے آیت نمبر 123 تک پڑھا تھا۔ اب آج کے دن آیت نمبر 124 سے آیت نمبر 128 تک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ آیت جو گزری جنگ احد تھا، البتہ ساتھ ساتھ خداوند عالم یاد دہانی کر رہا ہے کہ جنگ بدر میں ہم نے مدد کیا اور مسلمان کامیاب ہوئے، اور ساتھ ساتھ یہ اس آیت پر بہت زیادہ ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ آج کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کل ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ جنگ بدر میں اللہ نے کہا کہ ہم نے مدد بھیجی، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تقوی اختیار کرو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ آج آیت نمبر 124، لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے رسول، اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے، یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کہہ رہے تھے لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین سے، يَكْفِيكُمْ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے؟ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ یہ کہہ رہے تھے کس سے؟ مومنین سے۔ من الملائکۃ منزلین، جو کہ نازل ہوئے آسمان سے، اللہ نے بھیجا فرشتوں کو۔ جو اے میرے رسول اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کیا لن یکفیکم، کیا تمہارے لیے کفایت نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے مدد کے لیے بھیجے؟ کس میں؟ جنگ بدر میں۔ اس آیت سے ہمارے لیے درس یہ ہوا کہ مومنین کو ہمیشہ امداد غیبی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی مدد مومنین کے لیے شامل حال ہے۔ ایمان اور توکل کے ساتھ، ایمان ہے، توکل بر خدا ہے، امداد غیبی ہے، یعنی اگر تجہیزات مادی ہمارے پاس ہے تو تجہیزات مادی مدد میں تمام، البتہ خداوند عالم نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ انسان حرکت کرے، لیس للانسان الا ما سعی، بغیر کوشش نہیں ملتا، بغیر محنت کچھ نہیں ملنے والا، یہ دنیا علت و معلول ہے۔ آگے آیت ہے اسی کا ادامہ۔ ابھی کیا پڑھا کہ اللہ کیا مومنین کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ 3000 فرشتے آسمان سے آ کے مدد کریں؟ بلا آیت نمبر 125، بلا ان تصبروا وتتقوا
من فورہم ھذا بخمسۃ آلاف ملائکۃ مسومین. بلا ضرور کافی ہے فرشتوں کا نازل ہونا، امداد غیبی کا آنا. فرشتوں 3000 فرشتے اللہ نے بھیجے ہے، لیکن کب؟ ان تصبروا وتتقوا مدد بھیجتا ہے، کافی ہے. اللہ لیکن جب صبر کرو. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا یعنی دشمن جو یأتوکم نہیں تمہارے بالکل پاس آ جائے، من فور یعنی چڑھائی کر دے اگر تمہارے اوپر، یعنی جسے کہتے ہیں فارسی میں دقیقہ 90، یعنی بالکل آخری مرحلہ جب ہوتا ہے اس وقت اللہ نے مدد بھیجی. وَيَأْتُوكُم یعنی اپنی کوشش مسلمان جاری رکھے، مومنین جاری رکھے. مدد الہی کب آتی ہے؟ دقیقہ بالکل آخری اسٹیج پہ. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا جب وہ کفار تمہارے اوپر چڑھائی کر دے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ. تو جس خدا نے جنگ بدر میں 3000 فرشتے بھیج کر کے مدد کیا ہے، جنگ احد میں بھی وہ خدا مدد کرے گا. اگر وہاں پہ 3000 فرشتے بھیجے تو یہاں پہ 5000 فرشتے بھیج دے گا، لیکن بشرط جنگ چھوڑ کے جو بھاگ جائیں گے مسلمان، پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی نہیں آئے گی. وَتَتَّقُوا تقوی ایمان کے بعد ہے. ایمان ہی نہیں، اگر ایمان ہوتا تو جنگ احد میں رسول اللہ کو چھوڑ کر کے رسول کے اوپر اپنی جان چھڑکنے کا دعویٰ کرنے والے اصحاب رسول اللہ کو چھوڑ کے نہ بھاگتے. یہ جو بھاگے ہم ان کو تو صحابی نہیں کہتے، چونکہ جب ایمان ہی نہیں لائے، صرف ساتھ میں رہنے سے صحابی نہیں، بلکہ جو رسول پر ایمان رکھتا ہو. ساتھ میں تو کفار و مشرکین بھی تھے، ساتھ میں منافقین بھی تھے. لہذا آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بلا ہاں یہ کافی ہے. ان تصبروا وتتقوا صبر کرو، تقوی اختیار کرو. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ جب دشمن جو ہے یأتوکم من فورہم یعنی جوش میں آ کر کے تم پر چڑھائی کر دے. من فورہم ھذا کفار جوش میں آ کے چڑھائی کر دیں تو تمہارا پروردگار ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ اللہ جو ہے 5000 فرشتے بھیجے گا. من الملائکۃ مسومین وہ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ 3000 فرشتے. وہاں اس جگہ پہ مدد کیسی تھی؟ من الملائکۃ منزلین ملائکہ نازل ہوں گے. یہاں پہ کیا ہے؟ 3000 نہیں بخمسۃ آلاف 5000 فرشتے من الملائکۃ مسومین جو کہ وردی میں ہوں گے، ڈریس میں ہوں گے، بالکل ڈٹے ہوئے رہیں گے. تو اگر صبر اور تقوی اختیار کریں گے تو 3000 نہیں بلکہ 5000 ملائکہ کی مدد آئے گی. لیکن شرط کیا ہے؟ کہ صبر و تقوی اختیار کریں. من الملائکۃ مسومین ملائکہ ڈریس کے ساتھ، وردی کے ساتھ آئیں گے. کب؟ جب کہ تقوی ہو. جنگ احد میں جیسا کہ آپ نے سنا گزشتہ درس میں کہ کفار کی تعداد 3000، مسلمانوں کی تعداد 1000. 1000 میں سے 300 پہلے بھاگ گئے، بچے کتنے؟ 700. 700 میں پھر کیا ہوا جنگ احد میں؟ 700 میں 2 گروہ تھے جو مشوش تھے، سست تھے، جائیں نہ جائیں، لڑیں نہ لڑیں. بہرحال کسی طریقے سے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور وہ آئے لڑنے.
ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو تقوی اختیار کرو۔ مدد کب آئے گی؟ آخری وقت میں۔ ھذا یمددکم ربکم، جب دشمن چڑھائی کر دے گا اس وقت اللہ کی طرف سے مدد آئے بخمسۃ، 5000 ملائکہ کی مدد۔ لیکن شرط کیا تھی؟ صبر۔ شرط کیا تھی؟ تقوی۔ تقوی اگر ہے اور صبر اگر ہے تو مسلمان کامیاب ہے، لیکن اگر صبر اور تقوی نہیں ہے تو جنگ بدر میں صرف 300 تھے، جیت گئے۔ جنگ احد میں 700 رہے، پھر بھی میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ البتہ اس کی ایک علت اور، تصبروا وتتقوا، تقوی الہی، اللہ سے ڈرنا، اطاعت خدا میں ہونا، اطاعت رسول میں ہونا، جن کو رسول اللہ نے جنگ احد میں معین کیا تھا کہ اس جگہ سے ہٹنا نہیں، جنگ جیت جائیں یا جنگ ہار جائیں تم کو اسی جگہ پہ رہنا ہے۔ لیکن رسول اللہ کی بات ان لوگوں نے نہیں مانی۔ کس نے؟ وہ رسول اللہ کے صحابی جو کہ آئے تھے میدان میں جنگ لڑنے کے لیے، انہوں نے جگہ چھوڑ دیا، یعنی رسول اللہ کی بات نہیں مانی۔ رسول میدان جنگ کو اچھی طریقے سے تھے، لہذا رسول پیچھے سے دشمن حملہ کر سکتا ہے، اس جگہ سے تم ہٹنا نہیں۔ لیکن پھر ان لوگوں نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی۔ اگر ایمان ہوتے تو کہتے نہیں کہ دنیا کی لالچ میں کہ سب لوگ مال غنیمت لے لیں گے، ہم یہاں کھڑے غنیمت کے لیے نہیں کی منزل پر اگر ہوتے تو کبھی بھی میدان چھوڑ کر کے اس جگہ پہ نہ جاتے، جس کے نتیجے میں تمام شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور حد یہ ہوئی کہ رسول اللہ پہ حملہ ہونے لگا، یعنی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب اگر جنگ احد میں نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی، جس جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کو 70 زخم لگے، جس جنگ میں اللہ نے تلوار بھیجی، لا فتح الا علی لا سیف الا، اور تلوار آسمان سے آئی تو رسول اللہ کی جان بچی۔ لہذا یہ کہنا کہ صحابہ کا نجوم بأی اقتدیتم اہتد، ایک بات یہ کہ صحابی آپ ہر اس کو کہنے لگ رہے جو رسول کے ساتھ رہے، چاہے جیسے بھی رہے، جو بھاگے یہ بھی صحابی۔ صحابی اس کا مطلب ہے جو ایمان رکھتا ہو رسول پہ، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر۔ آپ صحابیت کے دائرے کو وسیع کر کے صحابی کو بدنام نہیں کیجیے۔ جو صحابی رسول جناب سلمان ہیں، جناب ابوذر ہیں، وہ جو میدان چھوڑ کر بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 126 پڑھیں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ وَمَا اللَّهُ إِلَّا، اللہ نے نہیں قرار دیا یہ فرشتہ بھیجا، یہ چونکہ خداوند عالم عادل ہے، عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا مقابلہ انسان سے ہو، نہ کہ کو فرشتے آئے لیکن فرشتے لڑے نہیں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَا جَعَلَّهُ إِلَّا بُشْرَى، ہم نے یہ جو مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا یہ صرف بشارت ہے۔ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہونے کے لیے بھیجا، یعنی میدان جنگ میں
میدان جنگ میں جنگ کا جیتنا یا ہارنے کا ایک عظیم سبب ہے اطمینان قلب. اگر لشکر کے اندر ہلچل آ جائے، لشکر کا اطمینان قلب ختم ہو جائے تو لشکر بھاگ جاتا ہے. فرشتوں کو نہیں الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے بھیجا. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. ومن نصر، اور کوئی مدد نہیں ہے، الا لیکن، ہر مدد من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. کون خدا؟ العزیز الحکیم، جو کہ عزیز بھی ہے یعنی تمام چیزوں پر مسلط ہے، الحکیم، اور اس کا ہر امر حکمت کے ساتھ ہے. یعنی خداوند عالم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ نے جنگ بدر میں 3000 فرشتوں سے جو مدد کی ہے، کیونکہ آیت گزری، تو یہ فرشتوں کا نازل ہونا کیا ہے؟ یہ مژدہ اور بشارت ہے. یہ بشارت دی گئی ہے کائے کے لیے؟ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل کے اطمینان کے لیے. لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، یعنی ابھی میدان جنگ میں اطمینان کے سبب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا میدان جنگ ہے، اس میں ایک بزرگ ہے، ضعیف ہے، بوڑھا آدمی آ کر کے لڑ رہا ہے، تو جوانوں کے لیے ڈھارس ہوتی، تسلی ہوتی ہے، امید بڑھتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے. یہ بوڑھا ضعیف آدمی لڑ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ جوانوں کے لیے اطمینان قلب کا سبب بنتا ہے. ممکن ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں، ضعیف ہے، کیا کر سکتا ہے، زیادہ کیا لڑ سکتا ہے، لیکن وہ ضعیف سبب بنتا ہے کہ جوانوں کا حوصلہ بلند ہو، تسلی اور ڈھارس کا سبب بنتا ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. نصر اور مدد جو ہے، اللہ کی نصرت حکمت کے ساتھ ہے. لہذا یہ دنیا اللہ نے جو بنائی، اس دنیا میں بار بار میں کہتا ہوں نظام علت و معلول قرار دیا ہے. حکمت خدا کیا ہے؟ کہ انسان محنت کرے، انسان کوشش کرے، پھر آگے بڑھے. یہ نہیں کہ راتوں رات سوئے، دعا کیا پروردگارہ ہم کو بہت بڑا عالم بنا دے، ابو علی سینا ہو جائے صبح اٹھے تو. اس کائنات سعی و کوشش و محنت ہے. لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر یہ کہ جو کوشش کرے. ایسا نہیں کہ رات میں سوئے اور صبح بہت بڑے عالم بن گئے. بہت بڑے عالم بننا ہے تو پڑھنا ہوگا، محنت کرنا ہوگا، راتوں کو جاگنا ہوگا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہوگا، تکلیفیں اٹھانی ہوں گی، پھر جا کے اس کا نتیجہ ملتا ہے. یہ بہت بڑے انجینئر بن جائیں، بہت بڑے ڈاکٹر بن جائیں، کچھ بھی بننا ہے تو دعا کے ساتھ ساتھ محنت بھی ضروری ہے. لہذا جناب مریم کے واقعے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب مریم اس درخت کے پاس آئیں، درخت خرما سوکھا ہوا ہے. اللہ نے اس سوکھے خرمے کے درخت کو پھلدار بنا دیا. پھر بھی خدا کیا حکم دے رہا ہے؟ مریم اس درخت کو ہلاؤ، حرکت. وہ جناب مریم کی مجبوری تھی، اللہ نے وہاں تک مدد کیا. اب جہاں سے جناب مریم کر سکتی تھی، حکم خدا کیا ہوا؟ اس درخت کو ہلاؤ تو پھل گریں گے اوپر سے. تو کیا خدا جو کہ اس درخت میں پھل لگا سکتا ہے، کیا وہ گرا نہیں سکتا تھا؟ یعنی خدا کی ہر مدد کیا ہے؟ حکمت کے ساتھ ہے. درخت میں پھل لانا یہ لایا خدا، چونکہ جناب مریم نہیں لا سکتی تھی، لیکن اب اس کے آگے درخت کو ہلاؤ تب پھل ملے گا. حکمت پوشیدہ ہے. لہذا حرکت کرنا ضروری ہے. یعنی امکانات مادی کا مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھیں، محنت کریں، تمام تفصیلات کا انتظام کریں، آگے بڑھیں. لیکن ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی مدد پہ بھی بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ کی مدد ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ معلوم ہے بہت محنت سے پڑھا، سال بھر پڑھا، اچھا پڑھا، سب کچھ کیا، لیکن
جب ایگزام کا پیپر سامنے آیا تو کچھ یاد نہیں. یہاں پر غیبی مدد، اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. انسان مستقل ایک لمحہ بھی نہیں ہے، ایک سانس لینے میں بھی انسان مستقل نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ محنت سے پڑھے گا انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگا. لہذا صرف اپنے اوپر بھروسہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے. تمام انتظام ہے، ہر طرح کا اسلحہ آپ کے پاس ہے، میدان مجاہز ہے، تمام وردی ہے، تمام حفاظت کے انتظامات بھی ہیں، پھر بھی اللہ کی مدد پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اب آیت نمبر 127. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِنِينَ. اللہ نے جنگ بدر میں مدد بھیجی 3000 فرشتوں کے ساتھ. کس لیے؟ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے. لڑے نہیں فرشتے آگے، اور چونکہ عدالت کے خلاف ہے. لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ. اب فرشتوں لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ قطع ہو جائے، ختم ہو جائے. طرفم یعنی آخری حد جو ہے، طرفم من الذین کفروا یعنی کفر کا آخری مہرہ جو ہے، آخری ہیڈ کوارٹر ہے، آفس جو سردار ہے. لیقطع طرفم من الذین کفروا، آخری مہرے کو قطع کر دے، ختم کر دے. او یکبتہم فینقلبوا خائنین، یا پھر او یکبتہم، یا یہ کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر کے فینقلبوا خائنین، وہ پلٹیں اپنے گھروں کو نا امید ہو کر کے. تو دو چیزیں ہیں، ختم ہو جائیں یا نا امید ہو کر کے، ذلیل ہو کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں. تو اللہ نے جنگ بدر میں مدد بھیجی. دو امر ہے یہاں پر، یا دشمن بالکل ختم ہو جائے یا پھر مایوس ہو جائے، دونوں میں سے ایک چیز حاصل ہونا ہے. اور ان دونوں کا نتیجہ جو ہے کیا ہے؟ فتح یابی و کامرانی اور جیت ہے مسلمانوں کی. جیسا کہ تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں رخوں کو پیش کیا ہے. جنگ صفین میں مولا علی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو بھی ملے اس کو مارو، قتل کر دو، بھاگے تب بھی نہ چھوڑو. خود مولا تو نہیں پیچھا کرتے تھے، لیکن سپاہیوں کے لیے کہ ان کو چھوڑو نہیں. لیکن جنگ جمل میں کہا کہ نہیں، اگر بھاگ رہا ہے تو چھوڑ دو، بھاگ رہا ہے تو چھوڑ دو. فرق کیا ہو گیا دونوں میں؟ کہ جنگ جمل میں یہ جو بھاگ رہا ہے یہ جاتا ہے معاویہ کے پاس جو کہ ان کا ہیڈ ہے، سردار ہے، وہاں پہ چارج ہوتا ہے، دوبارہ پھر آتا ہے لڑنے کے لیے. لیکن جنگ جمل میں جو سردار تھے وہ خود بکھر گئے تھے. لہٰذا یہ جو ہے اصل کیا ہے؟ شر کو ہٹا دینا. جنگ جمل میں اگر بھاگ رہا ہے تو چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ چارج ہو کے واپس نہیں آنے والا ہے. لیکن جنگ صفین میں جائے گا تو پھر واپس آئے گا. اس آیت میں کیا ذکر ہوا کہ دو طرح اللہ کی مدد آئی کائے کے لیے، لیقطع طرفا من الذین کفروا، چاہے یہ مہرے کو ختم کر دے بالکل، او یکبتہم فینقلبوا خائنین، یا وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر کے، نا امید ہو کر کے گھروں کو واپس چلے جائیں. اب آج کی آیت نمبر، آخری آیت، آیت نمبر 128. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہ ظالمون. خداوند عالم اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، لیس لک من الامر شیء، اس امر میں اے میرے رسول آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. رسول کیا ہے؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ہر امر اللہ. لیس لک من الامر شیء، اس امر میں آپ کے کوئی دخالت نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم،
اللہ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر لے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے. یعنی عذاب دینا، توبہ کا قبول کر لینا، جنت اور جہنم میں بھیجنا، البتہ تمام امر خدا کا حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج مسلمان ایک دوسرے کو جو ہے جہنمی اور کافر قرار دیتے ہیں. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لیس لک، اے میرے رسول آپ کے لیے نہیں ہے، من الامر شیء، اس امر میں کوئی دخالت. او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ چاہے تو توبہ قبول کر لے، چاہے ان کو عذاب دے. آگے آیت کیا ہے؟ او یعذبہم فانہم ظالمون، اور خدا تو بہتر جانتا ہے کہ وہ ظالم ہیں، وہ ظالم ہیں. یعنی اشارہ یہ بھی ہے کہ خدا چاہے تو معاف کرے، خدا چاہے تو عذاب دے، لیکن جو ظالم ہے خدا معاف نہیں کرے گا. آیت نمبر 129 پڑھیں گے، نہیں اتنا کافی ہے. یعذبہم فانہم ظالمون، وہ ظالم ہیں. آیت کیا ہے؟ آیت میں لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی صداقت ہے. سب سے اہم بات یہ جو کسی بزرگ نے کہا کہ رسول اللہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے، اب رسول ہیں اللہ کی طرف سے، عام انسان کی طرح اگر خیال کیا جائے کہ رسول نے جو قرآن کی آیت تھی اس کو بتایا یہ قرآن کی آیت ہے، جو حدیث تھی اس کو بتایا یہ حدیث ہے. صداقت رسول. آیت کیا ہے؟ لیس لک من امر، یعنی ایک کوئی بزرگ ہو کسی جگہ پر، کسی عہدے پر ہو، اور اس کے بزرگ پوسٹ والا کہے کہ تم کچھ نہیں ہو، اور وہ اعلان کے کہا ہے لوگوں متوجہ ہو جاؤ کہ میں کچھ نہیں ہوں. رسول اللہ خاتم النبیین سید المرسلین کہہ رہا ہے لوگوں متوجہ ہو جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اعلان کر دوں. لیس لک من الامر شیء، آپ کا کوئی دخالت اس میں نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم، چاہے ہم معاف کریں چاہے اس کو عذاب دیں. فانہم ظالمون، ہاں یہ ہے کہ وہ ظالم ہیں. یعنی تصمیم گیری میں آپ کو کوئی حق رسول اللہ کو اس سلسلے میں نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو عذاب دے. لہٰذا جو اچھے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کو نہیں چاہیے کہ مطمئن ہو جائیں ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے. جو برے ہیں ان کو بھی مایوس نہیں ہو جانا چاہیے ہم تو جہنم میں ہی جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ممکن ہے کہ جو برے ہیں وہ آخر تک اچھے ہو جائیں، اور ممکن ہے کہ جو اچھے ہیں وہ آخر تک برے ہو جائیں. لہذا آپ دیکھتے ہیں جناب حر جو کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے لشکر لے کے آئے تھے، آخری وقت میں ہدایت کی طرف آ گئے. دوزخ میں کٹی رات ملی صبح کو جنت، حر جیسا کسی کا بھی مقدر نہیں دیکھا. ایسے بھی انسان بدل سکتا ہے. انسان کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے ہم تو مومن ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم تو بس سیدھے نہیں. ہر وقت انسان کو اللہ سے لو لگانا چاہیے. ادھر جناب حر کی مثال جو کہ گمراہی سے ہدایت کی طرف آئے. ایک برا نامی شخص ہے جو کہ تاریخ میں ہے کہ وہ بہترین انسان تھے، رسول اللہ کے ساتھ رہے، جنگوں میں گئے، مولا علی کے ساتھ رہے، جنگوں میں گئے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے، جنگوں میں گئے. اور جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے آنے لگے تو کہا کہ چلو، کہا کہ نہیں بہت تھک گیا ہوں مولا میں. لیکن شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد بہت افسوس کرتے رہے، روتے رہے، گریا کرتے رہے کہ میں نے سب کیا لیکن آخر میں کیا ہو گیا؟ ناکامی ہو گئی. لہٰذا ہم کو دعا ہمیشہ کیا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ عاقبت بخیر فرما، خوش عاقبت کر، ہمیں عاقبت اصل ہے. لہٰذا چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا بہت بڑا غنڈہ بدماش، اپنے علاقے کا سب سے خراب انسان، لوگوں کے زبان زد تھا وہ.
خراب بدترین انسان، لوگ اس کو برا بھلا کہتے تھے، غنڈہ بدماش. لیکن اس نے گلی سے گزر رہا تھا، دیکھا ایک شخص گلی میں سو رہا ہے، اس کا لباس ہٹ گیا ہے، برہنہ ہو گیا ہے. اس نے ایک کام کار خیر کیا، نیک کام کیا. اپنے گھر گیا، ایک چادر لیا، اس کے اوپر لا کے ڈال دیا. جو سو رہا تھا جب وہ سو کر کے اٹھا تو اس نے دعا دیا کہ پروردگارہ جس نے بھی مجھے یہ لباس پہنایا اس کی عاقبت بخیر فرما. اب یہ واقعہ گزر گیا، یہ شخص جانتا ہے جو گنڈا تھا اس نے پہنایا تھا، جس کو پہنایا گیا تو اس کو یہ بھی نہیں پتا کس نے پہنایا. بہرحال ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد یہ جو کہ گنڈا و بدماش شخص تھا، اس کے بارے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے پاس لوگ تذکرہ کرنے لگے، مولا بہت ایسا آدمی ہے ویسا آدمی ہے، اور لوگ اس سے پریشان ہیں. امام نے فرمایا کہ وہ عاقبت بخیر ہوگا، وہ شخص عاقبت بخیر ہوگا. کہا کیسے مولا؟ تو امام نے فرمایا کہ ایسا ایسا ہوا کہ ایک شخص گلی میں سو رہا تھا جو برہنہ ہو گیا تھا، اس کے کپڑے ہٹ گئے تھے، اور اس نے اپنے گھر سے جا کر کے کپڑا لا کر کے اس کو پوشیدہ کیا، چھپایا، اور اس شخص نے خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے دعا کیا کہ پروردگارہ جس نے بھی مجھے پنایا ہو اس کو عاقبت بخیر فرما. اب لوگ آئے اس گنڈا بدماش کے پاس کہ بھائی بڑی خوشی کی خبر ہے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ چھٹے امام جو ہمارے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے کہا ہے کہ تم عاقبت بخیر ہوگے، تم دنیا سے اچھے اٹھو گے. تم میں اتنی برائیاں ہیں لیکن امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ تم اچھے اٹھو گے. کیا ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ امام نے یہ فرمایا کہ اس نے ایک نیک کام ایسا کیا ہے کہ اللہ کو وہ پسند آ گیا ہے. کہا وہ کیا نیک کام؟ کہا کہ ایک روز وہ شخص، اس امام نے بیان کیا تھا، آ کر کے اصحاب نے وہاں پہ بیان کیا اس سے کہ وہ شخص جو ہے گلی سے گزر رہا تھا اور ایک کو دیکھا ایسے ایسے اس کا کپڑا ہٹ گیا تھا، اس کو لا کے چادر پہنائی. اب یہ شخص فوراً چونک جاتا ہے. کہا کہ یہ کام جب میں نے کیا، اس کے اوپر کپڑا لا کے ڈالا تو کسی نے نہیں دیکھا تھا، امام جعفر صادق کو کیسے معلوم ہے؟ تو امام پر ایمان لایا، امامت پر ایمان لایا. اور پھر ساتھ ساتھ کہا وہ خدا کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ اس خدا نے میرے ایک عمل کو اتنی عظمت دی کہ میرے اس عمل کو اللہ نے ایک عمل کو قبول کر لیا. میں اتنا برا آدمی اللہ نے قبول کر لیا. اب اس کو سمجھ میں آ گیا اور پھر نیک انسان بن گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا عمل خلوص کے ساتھ کون سا ہو سکتا ہے؟ عاقبت بخیری سب سے اہم چیز ہے. ہمیں دعا کرنا چاہیے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چہردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو کورونا بیماری میں مبتلا ہیں ان کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ اس کورونا کو جلد سے جلد ختم کر دے. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اگر دشمنان کی سازش ہے تو پروردگارہ دشمنوں کی سازش کو ان کی طرف پلٹا دے. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں مشیان حجر کرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. معبود جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.